علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ آج سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل سے وہ ایک احتجاجی تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو احتجاجی تحریک ہے ماضی کی احتجاجی تحریکوں سے کتنی مختلف کہ آپ وہ اہداف حاصل کر سکیں جو آپ پچھلی مرتبہ نہیں حاصل کر سکے؟ بہت شکریہ چوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چوئی صاحب دیکھیں، احتجاجی تحریک تو ظاہر ہے وہ سٹارٹ کریں گے، لیکن آج بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا جس کے بعد ہی انہوں نے یہ بات کی ہے. میں خود عدالت میں موجود تھا، چیف منسٹر سہیل افریدی بھی وہیں تھے، اور آج محترم چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرڈرز آئے محترم چیف جسٹس صاحب کے، جو سپرڈنٹ صاحب ہیں، کہ آپ ان کو لے جائیے، ان کو آپ ملاقات خان صاحب سے کروائیے. ہم تو حیران ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈرز کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو آج باوجود اس کے کہ سپرڈنٹ صاحب خود موجود تھے اور ان کو حکم ملا، اس کے باوجود ملاقات نہیں کرائی. تو ظاہر ہے اس کے بعد جو آپشنز محترم وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اویلیبل ہیں وہ اسی کی طرف جائیں گے. وہ تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انگیج کریں، جو قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کریں، جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کریں. انہوں نے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات ان کو کی کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. اس پہ ابھی تک شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ واپس انہوں نے ری کانٹیکٹ نہیں کیا. نہ عدالت کا حکم جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، نہ کوئی سیاسی راستہ نکل رہا ہے. تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جو پرامن احتجاج کا ہے، جس کا اندیا محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے آج دیا ہے. دیکھیں علی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب سے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، بلکہ صرف ان کی نہیں، آپ تمام لوگوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. میرا یہ پرانا خیال ہے اور میں آج بھی اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں، اور میں آنے والے دنوں میں بھی میرا یہی سٹانس رہے گا کہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سپرڈنٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس تحریری آرڈر نہیں تھا، اور جب تک کورٹ کا کوئی تحریری آرڈر نہ ہو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اپنا چوئی صاحب، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو جج عدالت میں جب ایک حکم دے دیتا ہے تو وہ جب آپ سن لیتے ہیں وہ آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. اور اس ظاہر ہے یہ کسی جنگل میں بات نہیں ہوئی، یہ کسی بازار میں بات نہیں ہوئی، یہ ملک کی ایک بہت ہی سپیریئر عدالت میں کیمروں کی موجودگی میں، وکلاء کی موجودگی میں، عوام کی موجودگی میں، ایک وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سینئر وکلاء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ موجود ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور محترم جج صاحبان خود موجود ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں. تو ان کا کہا وہ لفظ جو ہے وہ آرڈر ہے. اور اگر جہاں تک ریٹن کا تعلق ہے، ظاہر ہے ریٹن، لیکن دیکھیں علی صاحب، آپ خود وکیل ہیں اور آپ کے میکسیمم ساتھی وکلا ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ ریٹن آرڈر جو ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے، اس کو کوئی شخص ریجیکٹ نہیں کر سکتا. تو نہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے جی آپ ابھی آرڈر جاری کروا دیں تاکہ ہم ساتھ لے کے چلے جائیں. تو اسی وقت آپ عدالت سے ایک آرڈر لے کے سپرڈنٹ صاحب کے پاس چلے جاتے، اسی وقت اس سے امپلیمنٹ ہو جانا تھا. دیکھیں، آرڈر تو جو محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ ان کا ٹائپ ہونے میں یا آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں موجود تھے اور اسی وقت چیف جسٹس صاحب نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ جائیں اور ان کی ملاقات کروائیں. تو ان کا کہا ہوا لفظ جو ہے وہ ایک آرڈر ہے. ریٹن جو فارم آف آرڈر ہوتی ہے وہ اس کی صرف ایک فارم ہے. جب جسٹس صاحب، کوئی بھی عدالت کا جج ڈائریکٹلی کسی شخص کو حکم دے دیتا ہے وہ آرڈر ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا تو بہانے تو آپ 100 ڈھونڈ سکتے ہیں. کل کو اگر آپ کے پاس وہ ریٹن آ جائے گا تو پھر کیا اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کل آپ ملاقات کرائیں گے؟ بے شمار ریٹن آرڈرز آئے ہوئے ہیں. میرا اپنا ریٹن آرڈر جو عامر صاحب تھے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب، ان کا آیا ہوا ہے. اس آرڈر پہ کیا محترم سپرڈنٹ صاحب نے امپلیمنٹ کیا ہے علی محمد کا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ریٹن آرڈر موجود تھا کہ ملاقات کرائیں. 1 سال ہونے کو آیا ہے، علی محمد کی ملاقات نہیں کروائی. اس پہ کیا جواب دیں گے؟ یہ دیکھیں بہانے ہیں، ریٹن آرڈر نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بہت بڑی یہ کنٹمپٹ ہے اتنی بڑی عدالت کی کہ ایک کھلی عدالت میں 3 جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ کو آرڈر کر رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جو ہے اس کے امپلیمنٹ نہیں کر رہا. یہ حالت ہے اس وقت ملک میں رول آف لا کی. اچھا یہ فرمائیے گا علی صاحب کہ دیکھیں سہیل افریدی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک میں کابینہ نہیں بناؤں گا. تو اب ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ بغیر گورنمنٹ کے چلے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے کہ کیبنٹ ہی گورنمنٹ ہے.
اب اگر یہ کیبنٹ نہیں بنا رہے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے صوبے کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور اگر وہ اختیارات کو یوز کرتے ہیں تو کل کو انہیں چیلنج کیا جا سکے گا۔ تو سہیل افریدی صاحب کو آپ کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ کیبنٹ بنائیں تاکہ آپ گورنمنٹ تو چلا سکیں؟ کیوں انہوں نے ضد پکڑی ہوئی اس پہ؟ شوئی صاحب، حکومت نے کیوں ضد پکڑی ہوئی ہے؟ بات سہیل افریدی کی نہیں ہے، بات ان 4.5 پونے 5 کروڑ عوام کی ہے جس کے وہ وزیر اعلیٰ۔ اگر بہت سے لوگ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ کو جان کے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی عمران خان کا وفادار کارکن ہے، عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ کابینہ میں نہ ایک شخص لے گا نہ نکالے گا۔ تو جب وہ سہیل افریدی کو خان صاحب سے نہیں ملنے دے رہے، یہ زیادتی خیبر پختونخوا کی عوام سے فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب اور ان کے سارے جو ان کے سپورٹر ووٹر ہیں، جو وہ والے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ایک صوبے کو لل میں رکھ رہے ہیں، ایک صوبے کو ایک اسٹیٹ آف ایک ایسی اسٹیٹ میں رکھ رہے ہیں جہاں ایک حکومت امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہی، ورک ہی نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کو ایک گائیڈنس لینے کے لیے، ایک پولیٹیکل مشورہ کرنے کے لیے اپنے لیڈر سے جو آپ ملنے نہیں دے رہے۔ کیا مراد علی شاہ جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بلاول صاحب کی مشورے کے بغیر کابینہ بنا سکتے ہیں؟ کیا مریم بی بی جو مرکز اپنا پنجاب میں بیٹھی ہیں، اپنے والد جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، صدر ہیں ان کی جماعت کے، یا ان کے جو موجودہ سٹنگ وزیر اعظم ہیں، ان سے مشورہ کیے بغیر خود ہی سارے فیصلے کرتی ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اپنے سپریم لیڈر سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ ڈے ٹو ڈے افیئرز وہ چلائیں گے، وہ چلاتے رہیں گے، لیکن یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیبنٹ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اس میں سہیل افریدی نے لازماً عمران خان صاحب سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں ملنے دے رہے، اور اب اگر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ خیبر پختونخوا میں کیبنٹ نہیں بنے گی، پر بغیر کیبنٹ کے صوبہ چلے گا۔ دیکھیں اس پہ تو جو ہے وہ سہیل صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے مشورے کے بغیر کابینہ نہیں بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا جہاں اس لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جہاں اس امن و امان کے مسائل ہیں، جہاں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، چاہیے تو یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرے۔ یا تو آپ ہمیں بتائیں غیر آئینی طریقے سے سہیل افریدی آئے ہیں، کیا ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، کیا وہ کوئی غلط طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ جب ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو یہ توہین، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ زیادتی اور یہ توہین آپ سہیل افریدی سے نہیں کر رہے، آپ عمران خان صاحب سے بھی نہیں کر رہے، یہ زیادتی آپ ان 4.5 کروڑ عوام سے، 5 کروڑ عوام سے کر رہے ہیں جو اس وقت دہشت گردی کی جنگ کا شکار، جن کو اس وقت ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے، جن کو اس وقت ایک اچھی ایجوکیشن چاہیے، جن کو اس وقت اچھی گورننس چاہیے، پولیسنگ چاہیے۔ وہ تب ہوگا جب کابینہ بیٹھے گی۔ کابینہ اس لیے نہیں بیٹھ رہی کہ آپ اس صوبے کے اس میں علی محمد صاحب یہ دیکھیے گا، علی محمد صاحب یہ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو خود چوز کیا ہے اور یہ سوچ کے کیا ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے۔ تو جب آپ نے ایک کیپٹن چوز کر لیا ہے تو پھر اس کیپٹن کو اپنی ٹیم خود چوز کرنے دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ باقی جو ہے وہ بھی معاملات میں سیٹل کروں گا۔ اور اس طرح تو پھر ایک وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ تمام وزراء جو ہیں وہ اپنی سمریاں لے کے میرے پاس جیل آ جائیں اور وہاں میں فیصلہ کروں گا کہ آپ نے کیا آرڈر کرنا ہے، کہ آپ نے آرڈر نہیں کرنا۔ تو جب آپ نے اتنے مائنوٹ ڈیٹیلز میں جانا ہے تو پھر آپ کو سی ایم کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیوں ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں وہ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو منسٹر اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہم خیالی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سہیل افریدی فل کیپٹن نہیں ہے، فل کپتان صرف سہیل افریدی کا نہیں، پورے پاکستان کا کپتان ایک کیا ہے، عمران خان ہے، قیدی نمبر 804۔ یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے سابق وزیر اعظم اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے، وہ ان سے مشورہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں۔ یہ زیادتی میں تیسری بار اس پروگرام میں شہباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں اور میں فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں، یہ زیادتی آپ سہیل افریدی سے، جناب عمران خان صاحب سے، تحریک انصاف سے نہیں کر رہے، یہ زیادتی آپ ان 4.5 کروڑ عوام سے کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار ہیں اور ان کا خون بہ رہا ہے روزانہ۔ یہ جتنے زیادتی ہو رہی ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ بننے دیں اس کابینہ کو، یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ غیر آئینی طریقے سے سہیل آیا ہے، وہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور بھئی وہ مریم نواز صاحبہ کی طرح یا میاں صاحب کی طرح فارم 47 پہ نہیں آیا، وہ بھی فارم 45 ہے، اور اس کو جتنے ووٹ ملے ہیں 91 92 93، وہ سارے کے سارے فارم 45 کے ووٹ ہیں، اس میں ایک بھی جعلی ووٹ نہیں۔
ٹھیک، آخری سوال آپ سے یہ سر فرمائیے گا، 7 نومبر 2021 کو آپ نے بھی ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی تھی، بعد میں عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پہ وہ پابندی واپس لے لی تھی، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جا سکے تھے، خود آپ نے پابندی لگائی، آج جب وفاقی گورنمنٹ پابندی لگا رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ چوئی صاحب، تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس ایک انتخابی نشان ہے، وہ ایک لاکھوں لوگوں کی جو ہے نمائندہ لوگوں کی جماعت ہے، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے آپ ایگری نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پہ پابندی لگائیں، ان کو ماریں، ان کے ساتھ ظلم کریں۔ ہمارے دور میں یہ مسئلہ اٹھا، ہم نے انگیج کیا چوئی صاحب، بلکہ آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے جس کو عمران خان صاحب نے خود ڈائریکشن دی، میرے شاہ محمود قریشی اور اسد قیصر صاحب، ہم 3 افراد نے انگیج کیا، اور اس کے آگے کی کاروائی پھر میرے ذریعے انہوں نے چلائی، سعد رضوی صاحب سے، ان کی تمام لیڈرشپ سے میں نے لاہور بار بار جا کے انگیج کیا، ان کے مسائل حل کیے، اور اللہ کے کرم سے جب ہم لوگ بیچ میں آئے، ایک گولی نہیں چلی، ایک خون کا قطرہ نہیں گرا، اور امن سے، محبت سے وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا، اور وہ واپس چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں شہباز شریف صاحب کو بھی کہوں گا، میں مریم بی بی کو بھی کہوں گا، آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ ان چیزوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ انگیج کیجئے، وہ آپ کے ہمارے صوبے پنجاب کے ایک رہنے والے لوگ ہیں، اللہ قول رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا نظریہ ہم سے مختلف جماعت ہو سکتی ہے، ان کی بہت سی باتوں سے کون کہتا ہے کہ آپ ایگری کریں؟ ہم نہیں ایگری کرتے، لیکن ان سے آپ انگیج کیجئے، ان پہ پابندی نہ لگائیے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیجئے۔ سعد رضوی صاحب ایک پولیٹیکل، ایک مذہبی شخصیت ہیں، ان کو آپ انگیج کیجئے، لے کے آئیں۔ دیکھیں، مسائل بات کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ آپ کو عمران خان کہتے رہے، آپ نہیں مانے، لیکن جب نقصان ہوا اس کے بعد آپ نے انگیج کیا، افغان حکومت سے انگیج کیا، انگیج کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ رک گئی، اور اب انشاءاللہ امن کی طرف بھی پیش قدمی ہوگی۔ تو اگر پہلے عمران خان کی بات مان لیتے افغان کے معاملے پہ تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی سے زیادتی نہ کریں، پابندی نہ لگائیں، ان کو انگیج کیجئے۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن علی میں جاتے جاتے کچھ نکتے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کی گورنمنٹ تھے تو آپ کو لوگ کہتے تھے کہ آپ ان کے اوپر پابندی نہ لگائیں، لیکن آپ کے وزیر اطلاعات و نشریات نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کا انڈیا کے ساتھ رابطہ ہے، اور ساتھ آپ نے اکاؤنٹس بھی دکھائے تھے، اور پھر آپ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، بلکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوتا رہا۔ لیکن ظاہر ہے وقت بدل جاتا ہے، ساتھ ہی جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو گھر کے سنگ مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔